अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपको कहते हैं। और आप ये जो देख रहे हैं कि हिलजुल हो रही है, कभी कुछ कैमरे के आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, ये हमारा एक ख़ास स्टाइल है। बिल्कुल जिस तरह से हम कुछ भी किसी वक्त भी कर सकते हैं, ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह की है कि उसमें तब्दीलियाँ रूनुमा हो जाती हैं। कई दफ़ा एक्सपेक्टेड होती हैं, कई दफ़ा अनएक्सपेक्टेड होती हैं, और टाइम लाइन के हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जो लोगों को भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, वहीं पे भी जहन में भी टिक टिक शुरू हो जाती है। आज के प्रोग्राम में वॉक योर टॉक में हम जिन लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे वो थोड़ी ही देर बाद, बल्कि क्यों ना शुरू में करा दें। अगर हम चाहें तो कैमराज, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी शिफ्ट करने में किसी किस्म की भी? हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुल्तान बलोच साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सुल्तान साकिब बलोच, जिनका दिल ये चाहता है कि उनको सिर्फ सुल्तान बलोच ना कहा जाए बल्कि सुल्तान साकिब बलोच कहा जाए। सही क्या है? इसके पीछे कोई वाक़या भी है? सर आपकी मोहब्बत है, आप जैसे कहेंगे मुझे। नहीं, ऐसे क्या, वो वाक़या क्या है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि आपको सुल्तान साकिब बलोच कहा जाए? साकिब मेरा तखल्लुस था, और मेरा एक भतीजा भी था, उसका नाम था साकिब हैदर, और शुरू से मैंने उसको पाला था। जब 14 साल का हुआ तो 1.5 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी। तो वो उस मुनासिबत से मुझे लगता है कि साकिब को मेरी ज़िंदगी में साथ साथ रहना चाहिए। यानी आप ही चाहते हैं कि वो आपकी सोचों में, आपके दिल में हमेशा ज़िंदा रहे, और आपके नाम के साथ इसीलिए आप चाहते हैं कि उसको जोड़ें। और हमारी भी दुआ है कि जिनके भी बच्चे हैं, जिनके भी प्यारे हैं, जिनसे भी मोहब्बत है, वो हमेशा शाद रहें, आबाद रहें। और हमारी जो है उनके लिए दुआएं हैं जो हमें छोड़ के चले जाते हैं, मगर हमारा दिल जो है वो उन्हीं के साथ बंधा रहता है। सो सुल्तान साकिब बलोच जो है आज भी हमें कोई अच्छा सा गाना सुनाएंगे जिसमें कोई मैसेज भी होगा। सुल्तान, थोड़ी देर में बात करेंगे कि आज के जो प्रोग्राम में आप गाना शामिल कर रहे हैं उसमें मैसेज क्या है। और आज हमारे साथ एक और भी साहब हैं जो कि बुनियादी तौर पे तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मगर उनके अंदर भी एक फ़नकार जो है वो छुपा हुआ है, और उनके दिल करता है कि वो फनकार जो है उनके अंदर से निकल कर एकदम बाहर आ जाए। मगर आज हम उस फनकार को नहीं निकलने देंगे। आज हमने उसको लिड लगा के जो है बंद किया हुआ है। और हमारे साथ अब्राहम है, और अब्राहम साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और हमारे प्रोग्राम में आज शमूलियत कर रहे हैं। वैसे आपको भी गाने का शौक़ पहले से था, या आज आपने देखा कि यहाँ पे स्टूडियो की आबो हवा और फ़िज़ा ऐसी है तो आपको दिल किया कि आप गाएं? सर एक्चुअली तो ये जो म्यूज़िक है ये मुझे मेरे जीन्स में आया, मेरी फैमिली से। और मैं वैसे प्रोफेशनली म्यूज़िक करता रहा हूँ। 2013 से पहले तक मेरा एक बैंड हुआ करता था, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस फिर हम ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सके इस चीज़ को। तो उसके बाद से बस फिर स्टडीज़ थी, और तब से प्रोफेशनली मैं कर नहीं सका हूँ। लेकिन वो जो म्यूज़िक का वो जो कीड़ा कह सकते हैं वो अभी तक है और बरकरार है, वो डायनासोर बनने को तैयार है। बस ठीक है, तो हम किसी दिन देखेंगे कि वो जो कौन सा वाला होता है, वो जो हमलावर रेक्स, कौन सा डायनासोर होता है? टी-रेक्स, वो आप किस दिन बनेंगे और किस तरह हमें गाना सुनाएंगे। सो फातिमा हज़रात, अ बिग हैंड फॉर अब्राहम। जो है आप तालियां बजा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रा सा इंटरेक्टिव हो जाएगा प्रोग्राम। और यहाँ पे बड़ी मेहनतों से और हम जलवागर कर रहे हैं रहमत उल्लाह सुल्तानी साहब को। सुल्तानी साहब इज़ ऑल्सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपको भी हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू और सर। आज इन्होंने कहा है कि आपने मुझसे ख़ास बातें करनी हैं, और हम इनसे ये भी पूछेंगे कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा हैं या एक मॉडल इन द मेकिंग है। मॉडलिंग का भी इनको बहुत शौक है। मैं आज सुबह ये डिस्कस कर रहा था। और असद असगर साहब हैं, हमारे कीबोर्डिस्ट हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये जो म्यूज़िक का तड़का है ये हम पूरा लगाने के लिए आज हमने असद असगर साहब को भी बुलाया है, और साथ में हम उम्मीद करते हैं कि अब ये हमारे साथ शामिल रहेंगे प्रोग्राम में। सो वेलकम टू द शो। और नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दिन जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, जनवरी अपने अख्ताम को पहुँच रहा है, और मौसम जो है वो कुछ ना कुछ बदल रहा है। मगर ये चीज़ बहुत अहम है कि कोई भी सीज़न हो, असल में हमारी सोच क्या है, सोचों के ऊपर सारी चीज़ों का दारोमदार है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जिस जगह पे मौजूद है उस जगह से बदल के बेहतरी की तरफ गामज़न हो जाए, तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सोच तब्दील करने के लिए हमारे गिरदो पेश में जितने भी मामलात रूनुमा हो रहे होते हैं
ان کا اثر ہمارے اوپر ضرور ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم اس کو پازیٹیولی پرسیو کرتے ہیں, کبھی ہم اس کو نیگیٹیولی پرسیو کرتے ہیں. یہ جو سوچیں ہیں دراصل یہی ہماری آئندہ آنے والی زندگی کا جو دھارا ہے اس کو متعین کرتی ہیں. اگر ہم سوچ بدلیں گے تو بہت کچھ بدل جائے گا. جب ہم سوچ بدلتے ہیں تو ہمارے رویے بدل جاتے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم نے کوئی اینک لگائی ہو, اور اگر اینک جو ہے وہ کالے رنگ کی ہو تو ہمیں چیزیں اس طرح سے نظر آتی ہیں. اگر ہم بلو اینک لگا لیں, ہمارا لینس بلو ہو جائے تو ہمیں جو ہے دنیا اسی طرح بلوئش نظر آتی ہے. اگر ہم اس کو پنکش لینس لگا لیں تو ہمیں دنیا پنک نظر آتی ہے. حالانکہ اصل میں چیزوں کا رنگ وہی ہوتا ہے جو اصل میں ہوتا ہے, مگر جس طرح کا ہم لینس لگا لیتے ہیں ویسی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. تو جیسی ہم سوچ رکھتے ہیں اور سوچ کے پیچھے ہمارے ایمانیات کار فرما ہوتی ہیں, ہمارے بلیف سسٹم ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے جو ہے آپریٹ کر رہے ہیں, ہمارا بلیف کیا ہے. کیا ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا یہ یقین ہے, تیقن ہے, ایمان ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں, چیزیں ایبنڈنٹ ہیں, آپ کا کوئی حق نہیں مار رہا. اگر ہم ہر وقت کمپلینٹ کرتے رہیں, ہم ہر چیز کے اوپر جو ہے نکتہ چینی کرتے رہیں, تو زندگی کچھ اسی طرح کی بن جاتی ہے کہ ہمیں ہر چیز میں کیڑے نظر آتے ہیں, ہمیں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی برائی نظر آتی ہے, ہمیں ہر چیز میں کرٹیسزم جو ہے. اور جب کوئی ہم پہ کرٹیسزم کرتا ہے تو ہمیں اچھا تو نہیں لگتا. اگر ہم دوسروں کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم کرتے ہیں, نہ صرف ان کے منہ پہ کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم تو سچی اور کھری بات کرتے ہیں, چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, مگر اس سے تعلقات جو ہیں ان پہ چوٹ پڑتی ہے. اگر ہم پازیٹیو بات کرتے ہیں, ہم چیزوں کے اندر پازیٹیو پہلو نکال لیتے ہیں, تو اس سے ہماری زندگی میں بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں. جب بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ہماری پوری باڈی کی کیمسٹری جو ہے, ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, ہماری جو فزیولوجی ہے, ہمارے جو ہارمونز ہیں وہ چینج ہوتے ہیں, اور وی کین ڈو تھنگس دیٹ سیم ادروائز امپاسبل. سوچ سے آغاز ہوتا ہے اور سوچ سے چیزیں بدلتی ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کی جو اس کے اوپر پیراڈائمز ہیں ان کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم انہیں کے متعلق بات مزید بھی کریں گے, آگے بھی بات کریں گے, مگر فی الحال وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک سے پلٹ کے آتے ہیں ہمارے ساتھ. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے آپ اپنی سوچ کا دھارا تبدیل کریں تو باقی بھی چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں. اور تبدیلی کا جیتا جاگتا ثبوت ایک یہ بھی ہے کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ جو شرکا تھے وہ کوئی اور تھے, اور پھر میں نے کہا ایبرا کڈیبرا, اور شرکا جو ہے وہ سارے چینج ہو گئے. اسی طرح سے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ جو ہیں وہ میجیشینز ہوتے ہیں, اور وہ کارڈز کے ساتھ بڑے میجک کرتے ہیں, اور وہ کارڈز جو ہیں وہ جو ہی ان کو پھینکتے ہیں تو اس میں سے آپ کا من چاہا کارڈ نکال لیتے ہیں. یہ تو وہ بظاہر میجکس ہیں جو نظر آتے ہیں, مگر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر خوردبین سے نہیں بلکہ آپ کی باتوں سے اور کچھ ٹیسٹس اپلائی کر کے جھانک لیتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ایک طرح سے جادوگر ہوتے ہیں, میجیشین ہوتے ہیں, جو سوچیں غلط ڈھب پہ چل رہی ہوں, غلط ڈگر پہ چل رہی ہوں, ان کو وہ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈس آرڈرز کو آرڈر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں میں ذکر سائیکیٹرسٹ کا بھی ہوتا ہے, جو نفسیات کی زبان کو سمجھتے بھی ہیں, نفسیات کو جو ہے زندگیوں میں کس طرح سے ایک صحیح لائن پر لانا ہے یہ بھی بات کرتے ہیں. تو کچھ ایسے سائیکالوجسٹ سے آپ کی ملاقات میں کرا رہا تھا جس میں سلطانی صاحب موجود تھے, ابراہیم موجود تھے, مگر وہ تھوڑی دیر میں آئیں گے. ویسے ایسی بات ہے نہیں, مگر جس طرح کلاس روم ہوا کرتا تھا اور کلاس روم میں کچھ بچے جو ہے یوں کرتے تھے اور چلے جاتے تھے, ابھی ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ بہرحال نہیں ہے, مگر وہ تو پھر جو ہے ابھی فی الحال ہمارے ساتھ جو ہے یہاں پہ مس ہیرا شاہد ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں, پروگرامس میں پچھلی مرتبہ بھی ساتھ ہیں. اور جس طرح سے یہ اگر آپ سمجھیں کہ اسد یا کوئی میوزیشین ہو, ان کے پاس ایک جوڑی ہوتی ہے, طبلے کی جوڑی ہوتی ہے, وہ ہمیشہ طبلے الگ نہیں ہوتے, بونگوز ہوں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ کبھی الگ نہیں ہوتے. تو یہ مسحرہ کے ساتھ بھی اب یہ ایک جوڑی سی بن گئی ہے, یہ اکٹھے آپریٹ کرتے ہیں, اکٹھے آتے ہیں. مس پارس میر ہیں ہمارے ساتھ, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. میں نے غلط تو نہیں کہا کہ اب آپ لوگ اکٹھے آپریٹ کرتے ہیں, اکٹھے آتے ہیں, ہے نا, ایک اور ایک کیا. اور ایک ہمارے پاس آج جو ہیں گیسٹ ان دا ٹاؤن, اور کیونکہ ہمارے ساتھ یہ موقع ہم ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے,
تو ہمارے ساتھ اسلام آباد سے سائیکیاٹرسٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, اب وہ تشریف لائی ہیں, ڈاکٹر عالیہ. السلام علیکم, آپ کو ہم پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ آج آپ سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے اور مجھے اچھا بھی بہت لگ رہا ہے, مگر ساتھ میں جو ہے تعارف بھی ہوتا جائے. ہمیشہ جیسے میرا نام ڈاکٹر اعجاز قریشی, تو ڈاکٹر عالیہ آگے, ڈاکٹر عالیہ خالد, اور آپ نے ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے سائیکیٹری کا انتخاب کیوں کیا, اور آپ نے ہمیں یہ بھی بتانا ہے. بہت سارے سوال آپ سے پوچھوں گا, مگر تھوڑے تھوڑے کر کے پوچھوں گا تاکہ آپ پانی بھی پی سکتی ہیں ساتھ میں اگر آپ کو لگے کہ بھئی میں بہت زیادہ سوال کر رہا ہوں اور آپ کو بریک چاہیے بیچ میں. تو ڈاکٹر عالیہ خالد, آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ نے کہاں سے میڈیکل کالج میں قدم رکھا, پھر آپ کہاں سے اپنی سائیکیٹری کی تعلیم حاصل کی, اور آپ کو اس شعبے میں کیسا لگ رہا ہے. Provided I don't have to tell my age. ایج تو مجھے, میں آئی کین گیس یور ایج, آئی ڈونٹ ہیو ٹو آسک یو. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے میں تو جو ہے پرسیپشنز آپ کو پتہ ہے, دیکھنے میں تو آئی تھنک یو آر اراؤنڈ 21-22, اور جو ہے کرونالوجیکلی جو ہے وہ پتہ نہیں ہے, وہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ, مگر تقریباً اس سے دیکھیے اگر ایک ڈاکٹر کوئی بنتا ہے تو 16 میں میٹرک اگر کریں, 18 میں ایف ایس سی کریں, اور اس طرح آگے چلتے جائیں تو یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے, نمبرز گیم جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہے. مگر آپ ڈاکٹر صداقت سے تو آج ملی ہیں نا, تو وہ ہمیشہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اٹ از ہاؤ وی پرسیو آور سیلوز اینڈ in our mind, and then how we keep ourselves fit, and then if we have some burning goals, desires and ambitions, that's what keeps us going. تو یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے. تو یہ شرکا جو ہیں وہ ادھر ہمارا جو آج کا پینل ہے, کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات میں پہلے کرا چکا ہوں. اچھا, آپ کو کوئی موسیقی سے دلچسپی؟ پہلے کافی شوق سے سنتی تھی, لیٹلی تھوڑا کم کر دیا. اب تو یہی ہوتا ہے کہ جو بچے سن رہے ہوتے ہیں, یو اینڈ اپ لسننگ ٹو دی سیم میوزک. اچھا, تو بچے جو ہیں وہ آج کل ڈوریمون سنتے ہیں, اس کا موسٹلی انگلش میوزک دے آر انٹو, اینڈ وی جسٹ اینڈ اپ لسننگ اینڈ وی ہیو ٹو دین لائک اٹ ٹو. سو بس وہی چل رہا ہوتا ہے. پہلے یہ بتائیے کہ بچے کیا سننا پسند کرتے ہیں, اور پھر آپ بتائیں. بچے تو ٹو بی آنیسٹ میں اتنا فالو نہیں کرتی کہ وہ کون سے سنگرز ہیں آج کل, لیکن خود میری ڈفرینٹ لائکس رہی ہیں میوزک میں. نصرت فتح علی کو کافی سنا ہے, اور اب آج کل پریویسلی یہ وائٹل سائنس کی کو بھی میں سنتی تھی. لائک آئی سیڈ کہ آج کل کوئی اچھا گانا آ جائے وچ کلکس تو سن لیتی ہوں, لیکن ایسے. مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر عالیہ کہ موسیقی جو ہے اس کا اثر ہماری سوچ پہ, موڈ پہ, بیہیویئرس پہ کچھ ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, یس ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. دیر از اے اسٹرانگ لنک آئی تھنک بٹوین موڈ اینڈ میوزک. جس قسم کا میوزک پلے ہو رہا ہوتا ہے, یو کین فیل ہاؤ یور موڈ چینجز. اینی ون کین, کوئی بھی آپ کو بتا سکتے. جیسے ٹین ایجرز ہیں جی, وہ اگر کوئی ایسڈ راک, میٹالکا اور کوئی اس قسم کا میوزک سن رہے ہیں, ہیڈ بینگرز ہیں, تو اس کا اثر تو ان کے موڈ پہ ہوتا ہے. اور ایک تو ان کی ایج گروپ ہوتا ہے, اوپر سے ایسا میوزک, تو یہ تو بات یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا دو آتشاں نہیں ہو جاتی. سو I don't get what the question is. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی سودنگ میوزک ہو, ینگسٹرز کو تو اس قسم کا میوزک نہیں سننا چاہیے. وہ تو پہلے دے ہیو لاٹ آف انرجی اینڈ their neurotransmitters are running high, their hormonal stuff is running high, اور on top of it جب وہ اتنا فاسٹ میوزک سنتے ہیں تو جو ہے زیادہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ دے ول اینڈ اپ میکنگ irrational decisions. ایسا ممکن ہے. سو آج ہم آپ کو ایک مووی آئی تھی بڑی زبردست, اس سے ہم نے ایک گانا چنا ہے. کون سا گانا آج آپ ہمیں سنوا رہے ہیں, اور یہ سلیکشن کیوں کیا آپ نے سلطان؟ یہ پی کے مووی کا گانا ہے دل در بدر. سلیکشن تو سب سے پہلی ریزن تو یہ تھی کہ یہ اس میں ایک میسیج بہت خوبصورت ہے. یہ الگ بات ہے کہ مووی میں وہ
आपने देखी होगी मूवी कि वो किसी और दुनिया से आता है और यहाँ आके उसका कुछ ऐसा गुम हो जाता है जिसकी वजह से उसने वापस जाना होता है। अक्सर हम लोग जो है गुम हो जाते हैं दुनिया में और भूल जाते हैं कि हम क्यों आए। बेसिक तो मूवी में उन्होंने उस टॉपिक पे ये गाना बनाया था, मगर देखा जाए तो हमारी आज की सोसाइटी में जब कोई बंदा एडिक्शन का प्रॉब्लम होता है जिसको, उस पे ये परफेक्ट आता है ये गाना। इसकी लिरिक्स ऐसी हैं, इसकी धुन ऐसी है कि कोई भी बंदा उसमें मगन हो जाता है। और स्पेशली जो लोग पंजाबी कहते हैं ना रुल गए ने, जो रुले होते हैं एडिक्शन की वजह से, ये गाना उस पर ज़्यादा मतलब उसमें एक परफेक्ट आता है। तो मेरे ख्याल में मुझे, क्योंकि आपको भी पसंद था, डॉक्टर सदाकत साहब को बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैंने कोशिश की है कि इस गाने को गाऊँ आज इंशाल्लाह। तो मिस पारस और मिस हिरा, आपको भी मौसीकी का कोई शौक है या? सर सुनती नहीं हूँ, पहले सुनती थी सॉन्ग, अब तो आप सिर्फ समझती हैं? देखती हैं मौसीकी को? देख लेती हैं? नहीं, अब टाइम नहीं मिलता, इसलिए रूटीन के साथ कुछ बहुत ज़रूरी है इस तरह से। तो फिर जो है ना, अब आपको एक काम करना है, आप जो हमारी प्रोग्राम होता है ना विनिंग वेज का, वॉक योर टॉक है, फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता और भी प्रोग्राम्स करेंगे। अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो आपने थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम्स में आ जाना है, इस तरह से आप मौसीकी सुन सकते हैं, ठीक है? सो वी आर गुड, सुनाइए। दुनिया तेरा किस्सा कौन सुनाए, जो कहे तुझे ना जाने, जो जाने कहे ना पाए। ख्वाबों का मुसाफिर नमाज़ी ना काफिर, सैया ये बता दे कहाँ हूँ मैं आखिर। ये कैसी है तेरी आँख मचोली, मुझे घर ले जा हम जोली। दर बदर मेरा दिल दर बदर, दर बदर मेरा दिल दर बदर। मैं तेरी ही छाया, मैं तेरे बिना ज़ाया, रगों में बहा तू, नजर में रहा तू, मगर न नजर आया। तुझसे ही चल के मैं गुजरा, तुझसे ही आ ठहरा, अरे तू मुझको मैं तुझको चाहता है क्या मेरा। ये कैसी है तेरी आँख मचोली, मुझे घर ले जा हम जोली।
डूबा हवाओं से रूठा उड़ा जा रहा हूँ कहाँ आ जाऊँ कहीं मैं मिलूँगा वहीं मैं मिले मुझको तू जहाँ मिल जा तू मुझसे मैं कब से देखूं तेरी राहें बिताई के अरसा मैं परसा अब खोल दे बाहें ये कैसी है तेरी आँख चोली मुझे घर ले जा हम जोली हर बगल मेरा दिल हर बगल हर बगल मेरा दिल हर बगल हर बगल मेरा दिल हर बगल वेरी नाइस। डॉक्टर आलिया आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। आपने फिल्म देखी जी कॉन्सेप्ट आपको उसका पसंद आया? ठीक था। ठीक था। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि म्यूज़िक जो है उसमें भी ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता, फिल्में भी बच्चों के शौक से देखते हैं या अपने शौक आई से? विल बी ऑनेस्ट, मुझे मूवीज़ का भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। ये बताइए बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट जी। कि अपने आप को अनवाइंड करने के लिए स्ट्रेसेस हो जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, व्हाट डू यू सजेस्ट टू योरसेल्फ? A little bit of fresh air और मेरे ख्याल में having a good chat with a good friend सबसे मेरे लिए एक बेस्ट वो है स्ट्रेस को ख़त्म करने का। तो that's what I do। अच्छा, फ्रेश एयर के लिए हम क्या करें? चले जाएं गलियात में, चले जाएं? नहीं, बाय फ्रेश एयर मेरा मतलब है कि अगर किसी के घर में टेरेस है तो वो टेरेस पे जाएं, हल्की फुल्की चहलकदमी कर लें, मतलब थोड़ा सा चेंज कर लें जिस एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। वो आपको टाइम मिलता है, आप अनवाइंड भी कर लेते हैं, सोच लेते हैं, थोड़ा सा रीअसेस कर लेते हैं अपनी स्ट्रेस पे, उसको उसके बारे में चीज़ें प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज़ गिविंग यू स्ट्रेस, वो इतनी अर्जेंट है या इतनी अर्जेंट नहीं है, उसको आप डिले कर सकते हैं। तो इस तरह यू नो गेट आउट, आप जिस एनवायरनमेंट में होते हो और आपको स्ट्रेस मिल रही है उससे अपने आप को निकालें और ताज़ा हवा में सांस लें। दिस मतलब व्हाट आई मीन टू से बहुत तरीके हैं स्ट्रेस को रिलीज़ करने के, लेकिन जो मैं करती हूँ यानी कि एक तरफ तो डॉक्टर आलिया हमें ये बता रही हैं कि हमें वेंटिलेट करना चाहिए, जो हमारे अंदर पेंट अप फीलिंग्स हैं उनको वेंटिलेट करना चाहिए, और ताज़ा ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेके जाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो है वो अंदर लेके जाते हैं, कुछ चीज़ें बाहर लेके जाते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहबा कि हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर साइकियाट्री? बहुत रेलेवेंट और अच्छा क्वेश्चन है, और कभी भी पुराना नहीं होता। लाइक साइकाइट्रिस्ट से हमेशा ही पूछा जाता है कि आप क्यों, स्पेशली आप जब मेडिकल लाइक बीइंग अ डॉक्टर, a lot of people अभी भी वो सोचते हैं कि ये एक नॉन मेडिकल प्रोफेशन है ना, मतलब एंड बिलीव मी, मैं अभी तक लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में क्या फ़र्क होता है। अपने बच्चों को भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, इवन दे समटाइम्स थिंक इट्स द सेम थिंग। तो इंटरेस्ट इस तरह हुआ कि ग्रेजुएशन मेरी पेशावर से हुई, वहाँ पे मुझे चांस मिला जब मैं हाउस जॉब कर रही थी। कुछ पेशेंट्स जो एडमिट हुए विद फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, और बहुत सीरियस इश्यूज थे, लाइक पोस्टनेटल डिप्रेशन हो गया, पर्पल साइकोसिस और इस किस्म की बहुत सीरियस सिचुएशन में मैंने कुछ औरतों को देखा। और जितना मैंने फील किया कि जितना स्टिग्मा था और जितनी लैक ऑफ अवेयरनेस थी फैमिली में, मेडिक्स में, खुद पेशेंट में, कि इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। और मेरे लिए एक आई ओपनर था कि एक तरफ मरीज़ इतना सफ़र कर रहा है, वो एक्सट्रीम सफरिंग है, और दूसरी तरफ किसी को कोई आइडिया नहीं है कि करना क्या है, मैनेज कैसे करना है, फैमिली को सपोर्ट किस तरह करना है, और पेशेंट इटसेल्फ को ट्रीट कैसे करना है। तो वहाँ से
مجھے فیل ہوا کہ ناٹ اونلی کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے بلکہ مجھے اگین آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کے میں وہ پردے کا سسٹم زیادہ ہے تو وہاں پہ آئی فیلٹ کہ ایک فیمیل سائیکائٹرسٹ کا ہونا واز ایون مور امپورٹنٹ. سو دیٹ واز مائی انیشیل وہ کہ میں نے سوچنا شروع کیا. اس سے پہلے تو ہم بہت کم جانتے تھے خود بھی بینگ اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہاؤ لٹل وی نو اباؤٹ سائیکائٹری ایز اے سبجیکٹ. تو وہاں سے اسٹارٹ ہوا. پھر میں انگلینڈ جب گئی تو اسی کو ہی پرسو کیا, اسی میں ہی کریئر آگے لے کے گئی. دوسری چیز جو مجھے بہت اچھی لگی میرے خیال میں بینگ اے لیڈی ڈاکٹر اینڈ اف اینی ون ہو از لسننگ ٹو می جو کہ اپنا کریئر بھی پرسو کرنا چاہتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہتے ہیں, آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اسپیشلٹی. آپ دونوں چیزوں کو بیلنس کر سکتے ہیں. میں جب باقی اپنی پولیس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتی تھی جو گائنی میں تھیں, جو پیڈس میں تھیں, جو میڈیسن اور سرجری کر رہی تھیں, وہ بہت بزی ہوتی تھیں اور ڈیمانڈ جو ان پہ تھیں بہت زیادہ تھی. سو آئدر دے اینڈیڈ اپ کمپرومائزنگ دیئر کریئر کمپلیٹلی یا انہوں نے اپنی فیملی لائف کو کمپرومائز کیا. تو آئی اسٹل تھنک اینڈ آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ اسپیشلی ان دا ویسٹ آپ بالکل فلیکسیبل آپ کے ورکنگ آورس ہوتے ہیں, آپ اپنی ٹائمنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کمفرٹیبلی کام کر سکتے ہیں. بینگ مطلب ان دس از اے کائنڈ جیسے ہم لوگ گھر سے آن کال ہو جاتے ہیں اور اس اے کائنڈ آف اسپیشلٹی جو آن ون ہینڈ ہے کافی ڈیمانڈنگ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ کین بی اگر آپ صحیح طریقے سے اپنی اسٹریس کو مینیج کرنا سیکھ جائیں تو اٹس ویری ریوارڈنگ ایز ویل. اور برن آؤٹ ریٹ جو ہے وہ پبلک ڈیلنگ جن جابس میں زیادہ ہے ان میں زیادہ ہے ریلیٹیولی. جس طرح یہ میڈیسن کی فیلڈ ہے یا دوسرے جو پروفیشنز ہیں تو جن کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے ان کے اندر برن آؤٹ ریٹ کافی زیادہ ہوتا ہے. جی پبلک ڈیلنگ تو دیکھیں نا کافی ساری فیلڈس میں ہوتی ہے مگر جب ہائیلی اسٹریسفل کچھ جابز ہوتی ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ اگر کوئی گائناکالوجسٹ ہے یا کوئی پیڈیٹریشین ہے بچوں کے ڈاکٹر ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو اوور نائٹ ایمرجنسی کو ڈیل کرنا پڑے. مگر سائیکیاٹری میں اگرچہ ایمرجنسیز ہوتی ہیں مگر دے آر فار اینڈ فیو ان بٹوین. مجھے یہ بتائیے مس پارس کہ آپ جو ہیں آپ بھی تو اتنی زبردست طریقے سے مینیج کرتی ہیں, یہاں پہ کام کرتی ہیں, پھر گھر میں آپ کوکنگ اتنی زبردست کرتی ہیں اور آپ بتا رہی تھی کہ آپ کباب اتنے اچھے بناتی ہیں جو کہ کافی عرصے سے میں نے نہیں کھائے, ایک ہی دفعہ نصیب ہوئے تھے جب آپ بنا کے لائیں تھیں. تو کیا کوکنگ سے بھی ہم جو ہے اپنا اسٹریس ریلیو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ کھانے سے تو اسٹریس ریلیو کرتے ہیں لوگ. سر جو بھی چیز آپ کو آپ کے انٹرسٹ کی ہے اس کو کر کے آپ کا اسٹریس ریلیو ہوتا ہے. کوئی بھی آپ کی ہابی ہو سکتی ہے جیسا ٹی وی دیکھنا, کسی کا کوئی نیوز پیپر پڑھنا, کسی کے لیے کوکنگ کرنا, کسی کے لیے اپنی فرینڈ کے ساتھ چیٹ کرنا. میں دن میں 1 آور ضرور اپنی کسی فرینڈ سے بھی بات کرتی ہوں شام میں. تو آپ کی پرائیورٹیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور جو چیز آپ کو دیتی ہے آپ کی انٹرسٹ کی چیز ہے, پلیجر دیتی ہے, وہ چیزیں کرنے سے آپ کا اسٹریس ریلیو ہوتا ہے. یہاں پہ یہ بھی بات بہت اہم ہے مس ہیرا کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں, مثلاً اگر ہم چیٹ کر رہے ہیں, دوستوں سے چیٹ کر رہے ہیں یا ہم کوکنگ کر رہے ہیں, ہم کھانا پکا رہے ہیں, اس میں جو ہمارا مقصد ہے وہ ایک ہی لائن میں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ان سیم لائن. مثال میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم کسی سے باتیں کر رہے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے, وینٹیلیٹ کر رہے ہیں, مگر ساتھ میں کسی تھرڈ پرسن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ایک طرح سے بیک بائٹنگ کر رہے ہیں, ہے نا, ہم لوگ ایسا کر لیتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے کر لیتے ہیں. بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار مزے نہیں آتا تو پھر گل کرن دا کی فائدہ. مطلب چسکا تھوڑا جو ہے نا کسی کی بات. یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ون, دس از مائی ون کویسچن. نمبر 2 از if somebody wants to be fit and doesn't want to gain weight, اکثر ہم لوگوں کا آج کل یہ پرابلم ہے, اور کوئی بہت ہی اچھی کوکنگ کرتا ہے تو وہ اس کو کیسے ہینڈل کرے. پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ہمارا پاسٹ ٹائم ہے it should be coherent, it should be in the same line with what we want to achieve in the long run. Do you believe that? Do you agree with that? I believe that to a certain extent. ویسے ہوتا نہیں ہے, دیٹ ڈز ناٹ ہیپن کوائٹ آفن بیکاز آپ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں اس ٹائم پہ. سو وہ کہتے ہیں نا کئی دفعہ سچویشنل اسٹریس کو ہینڈل کرنے کے لیے یو آپٹ فار اے نمبر آف ویز جو کہ نہیں بھی کوہیرنٹ ہو سکتے ود یور فیوچر گولز اور وٹ ایور لائک یو سیڈ. تو وہ آئی تھنک سچویشنل ہوتا ہے, دا وے یو ڈیل ود اسٹریس اور دا وے
you spend your past time. میرے لیے تو situational ہوتا ہے most of the times. It's not I don't have a fixed pattern کہ میں نے ہمیشہ یہی کرنا ہے یا I was good at drawing for a long time. وہ تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحبہ جب مس ہرا نے جوائن کیا 1 سال پہلے کی شاید بات ہے, تو ہم یہاں پہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کا گروپ کنڈکٹ کر رہے تھے, تو میں پرسیپشنس کی بات کر رہا تھا کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں اس کو ایک ہی شخص دیکھ رہا ہے مگر پرسیو اور طریقے سے کرتا ہے. تو میں نے بتانا چاہ رہا تھا, اور ایک ڈرائنگ میں بہت ماٹھا ہوں, تو میں نے مس کو کہا کہ آپ تھوڑی سی ہیلپ کر دیں میری. ایک بہت ہی مشہور تصویر سی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, اکثر کتابوں میں ہوتی ہے, کلینکل میں بھی ہوتی ہے, جس میں ایک کچھ لائنز کھینچتے تو آپ دیکھیں تو وہی ایک ینگ لڑکی بھی نظر آتی ہے, اور اس کو آپ ذرا دوسرے اپنا ذہن تبدیل کر کے دیکھیں تو ایک اولڈ ویمن بھی نظر آتی ہے. تو اس میں یہ ڈرائنگ کر کے انہوں نے میری ہیلپ کی تھی. سو دیٹ از ٹرو دیٹ یو آر گڈ ود ڈرائنگ. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ وہی والی بات, یور پرائیورٹیز چینج. سو اب زیادہ پرائیورٹی پہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی بک پڑھ لوں یا چاکلیٹس کھا کے اسٹریس ریلیف کر. ہاں اونچا بول یا چاکلیٹس کھا کے اور کھلا کے اسٹریس ریلیف کر لو. یہ بس اچھی بات ہے کہ ہم اکیلے نہ کھائیں, اکیلے مزہ نہیں آتا, اکیلے نہ کھائیں, اور زیادہ تر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بانٹ کے کھائیں. یہ تو سائیکالوجسٹ نے بات کی, سائیکیٹرسٹ نے بات کی. مجھے آپ بتائیں کہ کئی دفعہ جو ہے سنگنگ کے دوران انسان جو ہے وہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ گائے اور اچھا گا رہا ہے, اور رات کو لیٹ ہو جاتا ہے, رات کو گانے میں لیٹ ہو جاتا ہے, ہم سوتے لیٹ ہیں, ہم جاگتے لیٹ ہیں. اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو کچھ روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے, یا وہ مزہ اس کا آتے ہی ایک خاص وقت پہ ہے, جس طرح محفلیں ہوتی ہیں, دوست ہوتے ہیں, اور رات لیٹ سٹنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں سر, گائیکی بھی موڈ کے حساب سے ہوتی ہے. جیسے پہلے ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھیں, اگر آپ کا موڈ صحیح ہے تو آپ بہتر گا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ ہیپی ہیں اور آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ یار آپ ذرا دکھی گانا سنائیں, تو آپ نہیں کر پائیں گے. تو یہ بھی موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر میری پرسنلی بات آپ پوچھیں تو میں تو جہاں ٹائم مل جائے گانا شروع کر دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ موڈ مینیج کرنا اکثر لوگوں کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ موڈ مینیج کر لیتے ہیں, جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے, مگر کچھ لوگوں کو اتنا پرابلم ہوتا ہے موڈ مینیج کرنے میں کہ ان کو کئی دفعہ جو ہے ڈرگز لینی پڑ جاتی ہیں, یا ان کو کوئی اور طریقہ اپنانا پڑتا ہے. تو یہ آپ بتائیے کہ موڈ کو کیسے مینیج کیا جائے, اور موڈ کن وجہوں سے بگڑ جاتا ہے, یا کوئی انہیرنٹ ہوتا ہے, کوئی جینیٹک ہوتا ہے, یا انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, یا کوئی فوڈ موڈ کنیکشن بھی ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں جی, موڈ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. آپ دریا کے کوزے میں بند ہیں, اس کو اس طرح کوزے میں بند کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک طرف پوچھ رہے ہیں کہ کازز کیا ہوتی ہیں موڈ کی, ویریشن کی. I would simplify it by saying کہ موڈ پہ امپیکٹ اگر وہ کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں بایو سائیکو سوشل. تو بایو میں آ جاتا ہے کہ سم پیپل دے آر جینیٹیکلی پرون, ان کی فیملی میں جینیٹیکلی ڈپریشن ہے یا کوئی موڈ ڈس آرڈر ہے, تو ان میں اس قسم کی ٹریٹس آتی ہیں کہ دے آر مور پرون ٹو بینگ موڈی, اور سم ٹائمز آن دا لو سائڈ, اور ڈپریشن کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہوتا ہے. سائیکو, جیسے میں نے سائیکو وہ کر رہی ہوں, بایو سائیکو سوشل. سائیکو اسپیکٹ از کہ سائیکولوجیکلی ان کا مائنڈ کیسا ہے, شروع سے انہوں نے جس قسم کی تھنکنگ پیٹرن ڈیولپ کر لی ہیں, اور یہ اسپیشلی ہو رہا ہوتا ہے وین چلڈرن آر گروئنگ اپ, دے ڈیولپ سم بلیفس اباؤٹ سرٹن تھنگس. تو اگر ایک بندہ جو اس وقت نیگیٹو کور بلیفس ڈیولپ کر لیتا ہے اپنے بارے میں, انوائرمنٹ کے بارے میں, ان کو ہر چیز نیگیٹو لگتی ہے, پھر وہ زیادہ پرون ہو جاتے ہیں. تو آن ون ہینڈ جینیٹک آپ کا ہو جاتا ہے, دوسرا آپ کا سائیکولوجیکل آپ کا کس طرح مائنڈ سیٹ ہے, اینڈ تھرڈ از سوشل. سوشل میں آپ کی فیملی انوائرمنٹ, آپ کی ورک انوائرمنٹ, آپ کس قسم کی لوگوں کے ساتھ. جیسے میں یہ اکثر یہ جوک کرتی ہوں کہ جب پاکستان میں جب واز ابراڈ اینڈ یوز ٹو وزٹ آتی تھی, اب تو ہم یہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں, تو میں کہتی تھی کہ ہماری پوری اس پہ میں نے کچھ لیکچرز بھی دیے ہیں کہ ہم بھی ایز اے سوسائٹی اور اسٹریسڈ آؤٹ سوسائٹی. اگر آپ اف یو لک اراؤنڈ کتنے کم لوگ ہیں جو آپ کو اسمائل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. روڈ پہ آپ دیکھیں ایوری ڈرائیور از انڈر اسٹریس.
पेडिस्ट्रियंस को देखें, अच्छा वो स्ट्रेस आप फील करते हो एज सून एज आप एयरपोर्ट पे आते हो ना, आप इमिग्रेशन के स्टाफ से आपको फील होने लग जाता है कि स्ट्रेस आप पे बिल्ड होना शुरू होगी, तो दैट कम्स अंडर सोशल. सो अब मैंने आपको 3 एरियाज बता दिए, एक जेनेटिक हो गया, एक द वे यू थिंक, एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज़ योर एनवायरनमेंट. तो उसी बंदे को जो मे बी जेनेटिकली प्रोन है, साइकोलॉजिकली भी हुआ, अगर आप उसको अच्छी इन्वायरमेंट में डाल दें, वेयर ही इज सराउंडेड बाय लॉट ऑफ पीपल जो पॉजिटिव हैं, जिनकी हॉबीज़ हैं, जो अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ या पॉजिटिव बातें करते हैं, उसका मूड बेहतर होना शुरू हो जाएगा. तो ये मतलब एक पूरा एक अम्ब्रेला होता है जो मूड को डिटरमिन करता है. सो द सेकंड पार्ट आपका जो था कि मैनेज करना, अगेन इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट जिसको यू नो इसमें तो पूरी बुक्स लिखी हुई हैं हाउ टू मैनेज मूड, बट अगेन यू हैव टू एड्रेस दीज 3 कंपोनेंट्स. अगर एक आम बंदा ये समझ ले कि जो आपको, अगर कोई बंदा बायोलॉजिकली डिप्रेस्ड है, उसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और उनके अंदर जैसे बीमारी है डिप्रेशन की, फिर तो आपने उसको दवाइयों से ट्रीट करना है. उसके साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट मस्ट है. मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इस पर स्ट्रेस करती हूँ, और जो चीज़ मैंने यहाँ आके फील की है जो मिसिंग है पाकिस्तान में, देयर इज़न्ट इतनी वो नहीं है साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो होनी चाहिए मूड डिसऑर्डर्स में. मुझे लगता है कि दवाइयों के साथ साथ अगर आप साइकोथेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या अदर थेरेपीज पेशेंट को ऑफर नहीं कर रहे, आप उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, बिकॉज ये आपको साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं लाइफ लॉन्ग स्किल्स सिखाते हैं दैट हेल्प्स नॉट ओनली कि उस डिप्रेशन का इलाज हो, बल्कि वो आपको रिलैप्स से भी प्रिवेंट करते हैं. वो दवाई बेशक छोड़ देंगे, लेकिन जो चीज़ें वो सीखते हैं, हैबिट सीखते हैं, किस तरीके से जिस तरह हम बात करें कि स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करना है, अपने मूड को किस तरह मैनेज करना है, वो उनको पूरी लाइफ के लिए हेल्प करते हैं. तो हमें ये पता चला डॉक्टर आलिया कि एक तो है जीनियाती तौर पे, अगर जेनेटिक्स में मसला है तो उसको मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है, मगर फिर जो हमारे सोशल इंटरेक्शंस हैं, जैसे हम जीते हैं, जैसे हम ज़िंदगी गुजारते हैं, माहौल है, जैसे आपके रिलेशंस हैं, फैमिली. और एक और चीज़ जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, शायद कोई साइकोलॉजिस्ट सिखाते हो या ना सिखाते हो, और कोई साइकेट्रिस्ट बताते हो या ना बताते हो, वो ये है कि अगर हम चीज़ कहना सीख लें और चीज़ खाना कम कर दें और स्माइल करें, तो उसकी भी एक लैंग्वेज होती है, मुस्कुराहट की भी एक ज़ुबान होती है जो कि शायद बाकी ज़ुबानों से आगे होती है. यानी हो सकता है कोई जर्मन ना जानता हो, कोई रशियन ना जानता हो, कोई अरबिक ना जानता हो, मगर ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है. और कई दफ़ा आपको वाइब्स भी आती है, आपको फील होता है, मतलब दाएं तरफ से मुझे वाइब्स अच्छी वाइब्स आ रही हैं, अच्छी वाइब्स तो आपकी तरफ से भी आ रही है, मगर ये वाइब्स जो आपकी तरफ से आ रही हैं वो ये है कि गुफ्तगू जारी रहे. इधर से जो वाइब्स आ रही हैं वो ये चाह रही हैं कि हमें इजाज़त दो, हमारे पेशेंट्स जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं, क्लाइंट्स जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, और हमें जाके उनका भी ख्याल करना है. तो मिस हिरा, आपने जो है थोड़ी देर हमारे साथ जो टाइम सर्व किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और क्योंकि ये जोड़ी है, हाँ, ये जब मूव करते हैं इकट्ठे मूव करते हैं, ये तो ऐसे ही आप कि रुकेंगी आप? सर मेरा भी फॉलो है ना. ये तो आपको पता है मिस लिटिल रेड राइडिंग हुड है, और ये भी जाएंगी. और मिस पारिस एंड मिस हिरा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. और हम वापस बुलाएंगे उन दोनों को जो आपको जगह देने के लिए थोड़ी देर के लिए चले गए थे. एंड नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से पलट के आते हैं, प्लीज़ हमारे साथ रहिए. कमाल हो गया, मेरा ख्याल था कि भी आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी, और मुझे एकदम पता चला ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप रेडी भी ना हो और आपसे कोई मिलने आ जाए मेहमान, और एट टाइम्स यू नो यू आर कॉट बाय सरप्राइज. और ऐसी तमाम जो सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम पहले से पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं होते, उनमें एकदम कैसे हम उनको नेगोशिएट करें. रहमतुल्लाह सुल्तानी साहब, आपके साथ तो अक्सर ऐसा होता होगा कि आप किसी सिचुएशन के लिए अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है और एकदम वो सामने आ गई सिचुएशन. हाँ डॉक्टर साहब, सबके साथ ऐसा होता है. ऑलमोस्ट हर शख्स अपनी ज़िंदगी में ऐसे सफ़र कर रहा होता है. सफ़र कर रहा होता है, लेकिन कौन सा वाला सफ़र, उर्दू वाला या अंग्रेज़ी वाला? जो भी समझ ले, दोनों सफ़र ही है. दोनों सफ़र है. हाँ, दोनों सफ़र ही. लेकिन ये है कि
इमोशनल वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इमोशनल कोशेंट, हाँ इमोशनल क्वेश्चन कितना इमोशनल इंटेलिजेंस में कितना स्ट्रॉन्ग है इमोशनली, तो इस चीज़ को हैंडल करने में उनके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है। इब्राहिम साहब, आप मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह बड़ी ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग भी करते रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए एक मुझे याद पड़ता है कि जिन लोगों की इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है उनका एक ग्रुप है, उनका एक क्लब है, उसको कहते हैं मेंसा। उसमें बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की जिस तरह आप लोग नहीं अप्लाई करते, मुख्तलिफ़ टेस्ट अप्लाई करते हैं, कोई स्केल्स अप्लाई करते हैं, उस तरह मेंसा में उनकी IQ लेवल होता है 135, 140, ऐसा बड़ा हाई IQ होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए क्या तरीके हम अपना सकते हैं? सर ये तो एक बहुत सेंसिटिव और बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। थैंक यू, मैं शुक्रिया कहूँगा कि आपने तारीफ़ की। थैंक यू। क्योंकि आजकल जैसे आपको पता था, आज से अगर 30-40 साल पीछे चले जाएं तो जो कंपनीज होती थी बड़ी बड़ी और वो हायरिंग जब करती थी वो IQ को देख के हायर करती थी। लेकिन अब आपको भी पता है कि अब कंपनीज उस इंसान को ज़्यादा तरजीह देती हैं जो कि इमोशनली ज़्यादा स्टेबल इंसान, जिसका इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा हो। IQ में इंसान चल जाता है, लेकिन अगर इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं है तो इंसान किसी बड़ी पोस्ट पे भी सर्वाइव नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले दिनों में मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, वो एक रिटायर्ड 4-स्टार नेवी सील है, हाँ जी, तो एडमिरल है, उनका नाम है विलियम H. मैक्रेमन। उनकी उस बुक का नाम है मेक योर बेड। तो उस बुक के अंदर वो ये कहते हैं, हाँ उस बुक के अंदर वो ये कहते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट ऑफ बाय मेकिंग योर बेड। तो यार मैंने भी उनकी यही बात समझ ली और मैंने अपनी बेगम साहिबा को कहा कि अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बेड बनाऊंगा। उस दिन से ना सिर्फ मैं अपना बेड बना रहा हूँ बल्कि बच्चों का भी मुझे बनाना पड़ता है। तो यार वो तो मेरे लिए तो बड़ा उलट काम हो गया वो। तो सर उस बुक के अंदर बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपने पूरी कि जैसे वो नेवी सील की बेसिक ट्रेनिंग से उनका 4-स्टार एडमिरल तक का जो सफ़र है, तो वो उनका सफ़र कैसा रहा है, और नेवी सील की जो ट्रेनिंग के छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो उन्होंने उनको लाइफ में सर्वाइव करने की कैसे सलाहियतें सिखाई हैं। एक उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कि जब वो बेसिक नेवी सील ट्रेनिंग में थे तो वो तकरीबन 10,000 फुट की, नहीं 10,000 नहीं, 7 से 8,000 फुट की ऊंचाई पे थे, और जब इनके साथ का एक सोल्जर ने स्काई डाइविंग कर रहे थे, इनकी ट्रेनिंग थी, तो वो नीचे गिरे। तो इनकी कोई स्ट्रैटेजी थी कि इन्होंने ना एक एंगल के अंदर गिरना है, हर बंदा दूसरे बंदे के 90 के एंगल पे होगा। तो अब ये प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, इनका पाँव स्लिप हो गए, गिर गए, और जब ये गिरे तो आसमान से गिरते हुए आ रहे हैं, और ये 8,000 फुट की ऊंचाई पे हो रहा है कि आसमान में ये गिर रहे हैं और अगले के सर में जाके लगे हैं, और ये हवा के अंदर हो रहा है। तो अगर आपको मेरे पास बुक है, मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दूंगा, एक्सपीरियंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं इतने बेहतर तरीके से शायद उसको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ जितने बेहतर तरीके से उस बुक में उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया। 8,000 फुट की ऊंचाई पे हवा में हो रहा है और उनको अपना पैराशूट कैसे खोलना है वो यही भूल गए 8,000 फुट की ऊंचाई में, और जो अगला बंदा है जिसके वो सर पे आके लगे हैं वो भी भूल गया। उसने पता है क्या आगे से सील था, वो अमेरिकन सील, मगर उस वक्त उर्दू बोलने लग गया, ऐसा वाकया पेश आया। तो कहता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी बिल्कुल। तो इमोशनली इंसान को अगर मैनेजमेंट करने के आप तरीके बताएं तो इसमें ये तो होता है कि पहले घर से भी ग्रूमिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, बिजनेसमैन बनने की हम ट्रेनिंग ले लेते हैं, लेकिन अच्छा शौहर, अच्छा माँ बाप, अच्छे मियाँ बीवी बनने की या रिलेशनशिप को कैसे प्रोलॉन्ग करना है और इमोशनल मैनेजमेंट, मूड मैनेजमेंट, इसके लिए हम किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल में नहीं जाते। तो इसके लिए भी ये है कि अगर स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ नहीं है तो खुदा ने जो हमें अपनी अकल और फहम दी है उसी के मुताबिक किताबों से, गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू हम बड़ी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे बड़े लोग होते हैं जो कि चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी बिजी लाइफ में इतने वो मगन होते हैं कि हम ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना इनको हम इतना बड़ा नहीं समझते। वेरी वेल सेड, आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा, आपको शायद ये ना मालूम हो कि इस किताब में भी वो वाक़या नहीं लिखा कि आखिर जब वो गिरे तो फिर वो कैसे, उनका एंड कहाँ हुआ, पता है आपको? नहीं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। वो आसमान से गिरे थे ना, और खजूर में तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान से चले इंग्लैंड पहुंचे, वहाँ पे आपने क्या किया, कहाँ वहाँ पे कोई ट्रेनिंग की? जी मेरी ट्रेनिंग वहीं स्टार्ट हुई और मैंने कंप्लीट की वहाँ ट्रेनिंग, अपनी मेंबरशिप पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लैंड से ही की। डिफरेंट जैसे वहाँ पे मेंबरशिप की आप? जी MRC साइड की।
سو اس کے لیے وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پہلے کور ٹریننگ کرنی ہوتی ہے، پھر اسپیشلسٹ ٹریننگ. وہاں پہ سائیکائٹری کا بہت ایک تو ٹف ٹریننگ ہے، ایگزامس بھی اس کے کافی مشکل ہیں. اٹس ویری ڈفرینٹ. اس کو جس طریقے سے لیا جاتا ہے ویسٹ میں بہت مختلف ہے جس طرح ہم سائیکائٹری کو لیتے ہیں. اٹ از کنسیڈرڈ اے ویری سیریس اسپیشلٹی، اور اس کی اکارڈنگلی اسی طرح ریگرس ٹریننگ بھی. تو وین آئی واز دیئر 7 years، مطلب میں نے بیکاز بچے تھے تو میں نے اپنی ٹریننگ فل ٹائم کی بجائے پارٹ ٹائم رکھی. اٹ ٹک می 7 years ٹو کمپلیٹ مائی ٹریننگ. ٹھیک، 7 years کا تو 7 کا تو ہندسہ ہی بہت اچھا ہے. آپ کو پتہ ہے اٹس کنسیڈرڈ لکی نمبر. تو یہ آپ نے جو 7 years میں کمپلیٹ کی، اب مجھے یقین ہے کہ آپ جب پاکستان آ گئی ہیں تو اس سے بہت سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچے گا. فی الحال کیا کر رہی ہیں آپ؟ ایٹ دا مومنٹ شفا میں جاب کر رہی ہوں ایز اے کنسلٹنٹ، اینڈ آلسو علی میڈیکل سینٹر میں. سو مطلب اسلام آباد میں. جی اچھا ہے، موسم کا مزیدار ہے، مجھے تو پسند ہے. جی نائس پیسفل سٹی ہے. اٹ از. اگر دھرنے وغیرہ نہ ہو رہے ہو اور یہ ڈفرینٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہ ہو رہی ہوں تو اٹس ویری پیسفل. اچھا، یہ اب آپ نے ایک ایسی بات کر لی، میں ایک سائیکیٹرسٹ سے پوچھ رہا ہوں یہ سوال. جی یہ جب ہم دھرنا دیتے ہیں کوئی بھی، جی بچے ہوتے ہیں نا، وہ جاتے ہیں کسی اسٹور میں جاتے ہیں، کینڈی اسٹور میں جاتے ہیں، ٹوائ شاپ میں جاتے ہیں، اپنے والدین کو کہتے ہیں مجھے یہ لے کے دو، اور اگر ان کی کوئی بات نہیں مانتا تو وہ جو ہے نا ان کو ہم بولتے ہیں ٹیمپر ٹینٹرمز تھرو کرتے ہیں. پنجابی چ کہتے ہیں، آپ پنجابی تو اتنی پشتو جانتے ہیں؟ انڈرسٹینڈ، میں پنجابی پشتو تو آپ کو وہ بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہوں. جی تو پنجابی چ کہتے ہیں ٹیٹنے پٹنا، وہ ٹیٹنے پٹن لگ جاتے ہیں. ٹیکنیکل، بہت ٹیکنیکل بات ہے یہ. تو وہ ٹیمپر ٹینٹرمز تھرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. With all the respect, I'm just trying to understand the whole scenario and the dynamics that go into it. یہ دھرنا کیا چیز ہوتا ہے؟ یہ بھی کوئی ٹیٹنے پٹنا ہوتا ہے؟ یہ کوئی ٹیمپر ٹینٹرم؟ I don't know. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اگین ہم میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں دھرنا ہوا، اب کچھ لوگ جو ہیں سے 10,000 20,000 پیپل، اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کاز ہے اور یہ ہمارا رائٹ ہے اور یہ ہونا چاہیے. مگر واٹ اباؤٹ teeming hundreds or thousands of people who are suffering؟ وہ وہاں سے گزرنا چاہ رہے ہیں، وہ شارٹ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور جنرل پبلک سفر کرتی ہے، لیکن پھر انفارچونیٹلی کیونکہ اب ایک پولیٹیکل ڈسکشن اسٹارٹ ہو جائے. پولیٹیکل نہیں، بٹ in general terms I think when you are legitimate اور جو رائٹس ہیں وہ they are not being met through the proper channels. مجھے لگتا ہے کہ جب تب لوگوں میں فرسٹریشن آتی ہے، وہ اس قسم کی مینس کو ریزورٹ کرتے ہیں. دس از مائی انڈرسٹینڈنگ کہ جب آپ ایک ایگزامپل ہے کہ ایک صحیح راستہ ہے، یو گو تھرو، اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا اور آپ اس کو ایک پراپر چینل سے ریزالو کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ہرڈلز ملتے ہیں. حق کہیں مانگنے سے ملتا ہے، حق کی خاطر تو جنگ ہوتا ہے. جی سو دس از اینڈ دیٹس وائی آئی ڈونٹ compare it to a temper tantrum because وہ ایک I feel کہ بچے جو اس طریقے سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک طریقے سے بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کو، بیکاز دے تھرو themselves on the floor اور پیرنٹس بیچارے گھبرا جاتے ہیں اور ان کی جو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے پوری کر لیتے ہیں. سڑک پہ بیٹھ کے بلاک کرنا ایک خاص جگہ کو جس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، یہ اس طرح نہیں. دیکھیں اگر لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے اور وہ پوری نہیں ہو رہی تو دیر ہیز ٹو بی سم وے آف ایکسپریسنگ. بٹ یس آئی اگری کہ اس کو آئی فیل کہ جو ریلیونٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس لیول تک آنے ہی نہ دیں. تھنگس شوڈ بی ریزالوڈ اور تھنگس شوڈ بی ایڈریسڈ بیفور دے ریچ دیٹ اسٹیج. جیسے پیرنٹس کو پہلے سے ہی انتظام کر کے رکھنا چاہیے کہ اگر بچہ جو ہے فلاں جگہ پہ جائے گا، جا کے مچل جائے گا، تو وہ پہلے سے ایک چھوٹا سا ٹوائے اپنے پاس رکھیں جس کو وہ دے کے کہ بیٹا چیزی کھا لو اور اس طرح مت کر. سم انڈرسٹینڈنگ میری بہتر اس میں ہو گئی. رحمت اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ کو تھوڑا سا ماڈلنگ کا بھی شوق ہے، واقعی ہے کچھ؟ کسی زمانے میں تھا سر، اب نہیں. جب یونیورسٹی میں تھا تو
تو یار شوق تو پورے کرنے چاہیے نا, مطلب شوق چھوڑنا تو نہیں چاہیے. لیکن پروفیشنل اب ہو گیا ہوں تو اس وجہ سے وہ شوق کے لیے ٹائم اتنا نہیں رہا, اتنا ٹائم نہیں ملتا. جی. اچھا یہ بتائیے کہ ہم مختلف موضوعات پہ ڈسکشن کر رہے تھے, کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ معاشرے میں لوگوں کا سٹریس لیول بڑھتا جا رہا ہے, سائیکولوجیکل ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, اور اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ سر بہت ہی اچھا کویشچن ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیے ہے. جیسے کہ اب سوسائٹی کو ہم دیکھتے ہیں بہت اسپیشلائزیشن آ رہی ہے, ہر چیز میں ایک سائنس اپنی مطلب مہارت دکھا رہی ہے, اور اس طرح سے اگر ہم سائیکیٹری کو دیکھیں یا مینٹل ہیلتھ کو دیکھیں تو اس میں بھی بہت زیادہ اس طرح کہہ سکتے کہ اب ایک اسپیسیفک ٹرم یوز ہوتے ہیں کہ ڈس آرڈر ہو رہا ہے کسی شخص کو, یا کیا پرابلم آ رہی ہے, سائیکولوجیکل پرابلم آ رہی ہے. اس میں اب ہم یہ لیبل کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ کنٹریز میں جی بہت زیادہ مطلب اس سے بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے, سائیکولوجیکل پرابلم آ رہی ہے ترقی یافتہ, جبکہ ایسا نہیں ہے. وہاں پہ ان کنٹریز میں تو ریسرچ ہو رہی ہے, وہ ڈائگنوز کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ وہ ٹریٹ کرتے ہیں. اور اس کنٹریز میں جہاں پہ انڈیا ہے, پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, افغانستان, یہاں پہ تو ابھی تک وہ لیول ہی نہیں ہے جس میں ہم بتا سکیں کہ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ خود کیا کرتا ہے یا کس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے. اور اب یہاں پہ پچھلے دنوں میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا پاکستان کے حوالے سے, اس میں وہ ایک ریسرچ بتا رہے تھے کہ جتنی پاکستان کی آبادی ہے اس میں 2 کروڑ لوگ سائیکولوجیکل پرابلم کے شکار ہے, اور ان کے لیے جو ہاسپٹل ہے وہ اگر دیکھے جائے تو گورنمنٹ کے لحاظ سے, اور اس میں سے آلموسٹ 10 ہاسپٹل بھی نہیں ہے جہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے مینٹل ہیلتھ پرابلم کو. تو جہاں پہ پرابلم پہلی ایگزسٹ کر رہی تھی اب لوگوں کو اویئرنیس شروع ہو گئی. اور دوسری ہے کہ سائیکولوجیکل پرابلم کی ایک مین جو وجہ ہے جسے اپنے سٹریس کہا یا ڈپریشن یا موڈ کی پرابلم, اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کچھ انسان کی خواہشات ہوتے ہیں, کچھ ڈیزائر ہوتی ہے اور کچھ وش ہوتے ہیں. جب ہم ہر چیز کو نیڈ کے اوپر لے کے آتے ہیں, مطلب کہ ہم ہر چیز کو ضرورت کے اوپر بیس کرتے ہیں. ایگزامپل کے طور پہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کروڑ پتی بنے, اور اس کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے اور اسٹریس لیتا ہے. ہر شخص یہ تو چاہتا ہے کہ کروڑ پتی بنے, یہ کیوں نہیں چاہتا کہ وہ اچھا پتی بنے؟ جی جی, مطلب یہی وجہ ہے کہ وہ امپورٹنٹ فیکٹر کی طرف توجہ نہیں دیتا, جو وہ کچھ کر سکتا ہے اس کی طرف نہیں توجہ دیتا, بلکہ اپنی ڈیزائر اور وش کو نیڈ کی دائرے کے اندر لے کے آتا ہے, اور اس کے اوپر اس وجہ سے بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے. وہ اپنی آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے, اور وہ سٹریس کو پھر کوپ کرنے کے بھی اس کے پاس اسکل نہیں ہوتی. جیسے کہ اسٹارٹ میں اس چیز کا آپ نے اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ ایموشنل انٹیلیجنس, اب اس کی طرف بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی اسکل لرننگ یا کوئی ایسی آرگنائزیشن بھی نہیں ہے. تو سٹریس تو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اس وجہ سے بھی کہ لوگ اپنی خواہشات سے زیادہ, مطلب اپنی ضروریات سے زیادہ اپنی خواہشات اور ڈیزائر کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, اور اپنی آپ سے سیٹسفائی ہی نہیں ہوتے کسی کنڈیشن میں. 2 باتیں ہیں, ایک تو ہم ڈاکٹر عالیہ سے بھی پوچھیں گے کہ اس پہ ان کا ٹیک کیا ہے, اور مجھے جو بات خوشی ہوئی وہ جان کر یہ ہوئی کہ پاکستان میں آپ نے جو ریسرچ جس کا حوالہ دیا اس میں جب آپ نے بتایا تو میں نے شکر ادا کیا کہ 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس میں جو ہے شامل ہیں جن کو کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں. الحمدللہ, شکر ہے ہم 18 کروڑ میں. مطلب یہ بھی تو بڑی خوشی کی بات ہے, کیونکہ کئی دفعہ جب میں ٹریفک میں ہوتا ہوں اور ادھر ادھر سفر کر رہا ہوتا ہوں, کچھ لوگوں سے مل رہا ہوتا ہوں, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر کوئی اسٹریس میں ہے, اور آپ نے کہا کہ جیسے ہم پاکستان میں آتے ہیں تو لگتا ہے پیپل آر اسٹریس. مگر یہ بات جان کے مجھے جو ہے سلطانی صاحب کی یہ خوشی ہوئی کہ 18 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کم از کم سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے باہر ہیں. لیکن سر یہ سٹریس تو ابھی تو نہیں آئے گا, لیکن کبھی بھی آ سکتا ہے. اس کے لیے اسکل جو ہے نا وقت سے پہلے پرو ایکٹیولی ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے. اسٹریس بھی ایسی چیز ہے, سٹریس آپ کو جب آپ دروازہ کھولیں تو آگے اسٹریس سے ملاقات ہو جائے, آپ دفتر آئے ہیں آگے اسٹریس سے ملاقات ہو جائے. سائیکالوجی میں اگر ڈائگنوز کرنا ہو تو 6 منتھ اگر وہ سمٹم ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ,
تو وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ شخص پرابلم کر رہا ہے, اب وہ آرڈر سے ڈس آرڈر کی طرف چلا جا رہا ہے. تو ہمیں تو مطلب مزید سٹریس, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزید سٹریس آئے گا ہمارے لائف میں, ہمیں پہلے سے اس کے لیے کچھ تیاری کرنی ہوتی ہے, پہلے سے اپنے کچھ گول سیٹ کرنے ہوتے ہیں, اپنی انرجی کو, اپنی لائف کو مینیج کرنا ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ 24 گھنٹہ ہم ایک سرکل کیا, اگر کوئی بزنس مین ہے تو وہ 18 گھنٹے اپنے بزنس کے اوپر مطلب فوکس کر رہا ہوتا ہے, اپنی شاپ میں یا اپنی کوئی فیکٹری میں, باقی اس کے لیے اپنی لائف کے لیے وہ ٹائم نہیں نکالتا. ایگزامپل کہ اسپورٹس کی طرف, اپنی فیملی سے, اپنے فرینڈ سے, کوئی اپنے لیے وہ اس طرح سے کوئی ایکٹیویٹی اختیار نہیں کرتا, بلکہ وہ مزید ارننگ کرنا چاہتا ہے, مزید اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی طرف سوچتا ہے. ٹھیک ہے, ارننگ زیادہ کرنا اور جستجو کرنا سکسیزفل ہونے کی, اسٹریس اگر بریڈ کرتا ہے, جیسے ابھی سلطانی صاحب کہہ رہے تھے, اور یہ ایک تگ و دو ہے, اگر یہ ایک ریٹ ریس ہے, تو اسٹریس کو پھر کیسے مینیج کیا جائے, اور کیا واقعی اسٹریس جو ہے وہ جب ہر وقت رہتا ہے, زیادہ تر رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے مینٹل ڈس آرڈرس کی طرف بھی پروپینسٹی ہو جاتی ہے, یہ بتائیے گا. دیکھیں, اسٹریس کی 2 ٹائپس ہیں. جنرلی اسپیکنگ اکیوٹ اسٹریس کہ جو کہ امیڈیٹ اسٹریس ہوتی ہے, ایگزامس کوئی دینے گیا ہے, یا انٹرویو کی اسٹریس ہو گئی, یا کوئی روڈ پہ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ ایک دم سے آپ کو لگا ہے کہ گاڑی لگنے والی ہے, تو جو اس وقت کی مومنٹریلی اسٹریس ہے, دیٹس ایکیوٹ اسٹریس. دوسری ہوتی ہے کرونک اسٹریس. اگر آپ ایک کرونکلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک اسٹریسفل سچویشن میں بار بار ایکسپوز ہو رہے ہیں, لیٹس سپوز کہ بیڈ ریلیشن شپ ہے, بیڈ میرج ہے, یا بچوں کی کوئی کرونک اسٹریس ہے, یا ورک اسٹریس ہے, کوئی بندہ ایسی جاب میں ہے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم کہ باس اس کو بہت اسٹریس دے رہا ہے, یا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کمپنی کی ہے, وہ اپنا ٹائم مینیج نہیں کر رہا, تو دیٹس اے کرونک اسٹریس. تو میں تو یہی پیشنٹس کو بھی بتاتی ہوں کہ فرسٹ آف آل دے ہیو ٹو بی اویئر. الاٹ آف ہمارے, اور خاص طور پہ آدمی مین, دے ڈینائی اٹ. اسٹریس میں ہوتے ہیں, اسٹریس ہوتی ہے ان کی لائفس میں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیر اوکے, وہ مینیج کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ اس وقت آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, سائیکیٹرسٹ کے پاس, جب وہ مینٹل ڈس آرڈر بن چکا ہوتا ہے. تو دا پوائنٹ از کہ اگر آپ اپنے میں انسان آئیڈینٹیفائی کر لے کہ اسٹریس ہے, I am under stress and I need to do something about it. So it's much easier to manage. پھر جب لیٹس سپوز کہ کرونک اسٹریس ہے اور لانگ پیریڈ آف ٹائم, تو پھر انزائٹی ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں, ڈپریشن بعد میں آ سکتا ہے, obsessive compulsive disorder, there are so many other conditions. schizophrenia precipitate ہو جاتا ہے اسٹریس میں. سو اگر آپ کوئی پیشنٹ ہے جو پری ڈسپوز ہے, اس کو اسٹریسفل اس میں ڈال دیں گے تو وہ اس کی وہ سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. پہلے آئیڈینٹیفائی کریں, مانیں کہ آپ میں ہے, اینڈ دین کوشش کریں کہ اس کو ایڈریس کریں. اور اگر آپ آن یور اون نہیں کر پا رہے کوئی بھی پیشنٹ, تو آسک فار ہیلپ. دیر از ہیلپ آؤٹ دیر آر ڈاکٹرز, دیر آر سائیکالوجسٹ, وی آر ہیئر. کہ آپ اف یو ہیو ریچ اے اسٹیج ویئر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی اسٹریس آپ کی لائف کو کمپلیٹلی, آپ کی ریلیشن شپس کو, آپ کی ورک کو برے طریقے سے امپیکٹ کر رہی ہے, اور اب آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا, تو دیر از نتھنگ رانگ ان آسکنگ فار ہیلپ. اور اس میں پھر وہی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں چونکہ اسٹگما ہے اور بہت زیادہ ہے, اور اویئرنیس نہیں ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ مینٹل النیسز کا. دین پیپل تھنک کہ اگر میں سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جاؤں گا تو دس سم ہاؤ شوز کہ آئی ایم اے فیلئر, آئی ایم اے ویک پرسن. جی بالکل ایسا ہے, اور وہ سفر کرتے رہیں گے, اور اپنے آپ کو مطلب دیر سرٹن ہیبٹس اور چیزیں, وہ اتنا ڈس آرڈر کی فارم میں چلا جاتا ہے, لیکن وہ ہیلپ کے لیے نہیں آتے. اور ایون سم انفارچونیٹلی سچویشنز میں ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ڈس آرڈر کے پیشنٹ ہیں, وہ پھر پریزنٹ کس طرح ہو رہے ہوتے ہیں, دے ول بی پریزنٹنگ وتھ ہیڈ ایکس. وہ پھر جاتے ہیں نیورولوجسٹ کے پاس, پھر ان کے اسکینز ہو رہے ہیں, ان کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. کوئی آئے گا, کوئی پیشنٹس آ جاتے ہیں مائگرین ہو رہا ہے, کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے, کسی کو اسکن کنڈیشن ہو رہی ہیں. آل دیز سمٹمز آر ایکچولی سم ٹائمز شوئنگ کہ دیر از انڈرلائنگ اسٹریس, سائیکوسومیٹک. جی بالکل. تو اور پھر ہوتا کیا ہے کہ دے آر اسپینڈنگ, پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, اور سچویشن ویسی کی ویسی رہتی ہے. انٹل اینڈ انلیس دے لائک آئی سیڈ کہ آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو ایکسیپٹ کریں, اور پھر گو ٹو دا رائٹ پروفیشنل ہو کین ہیلپ یو. ڈاکٹر صاحب, آج کا آپ سے آخری سوال. جی. ریلیشن شپس. جی. آپ نے کہا کہ
مردوں میں زیادہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اسٹریس تو ہے مگر ڈینائی کر رہے ہیں, مان نہیں رہے, ایکسیپٹ نہیں کر رہے, لیک آف ایکسیپٹنس ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ریلیشن شپس میں آج کل میاں بیوی, بہن بھائی, ماں باپ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, ریلیشن شپس آج کل پہلے کی بنسبت کچھ سفر کر رہے ہیں, کچھ پہلے سے زیادہ جو ہیں وہ پرابلمس میں ہیں, یا ایسا نہیں؟ ایسا ہے, ایسا ہے. کیوں ہے ایسا؟ حالانکہ ٹیکنالوجی نے, سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, چیزوں کو آسان بنا دیا ہے, تو پھر ریلیشن شپس کیوں سفر کر رہے ہیں؟ اگین دس از مائی پرسنل اوپینین. میں ایک ایز اے سائیکائٹرسٹ اس پہ وہ نہیں کر رہی. ایز اے پرسن آئی تھنک ہماری سوسائٹی کافی کنفیوزڈ ہے. وی آر گوئنگ تھرو دس کائنڈ آف اے کلچرل چینج ویئر ایک ہماری اپنی جو ٹریڈیشنز ہیں, ویلیوز ہیں, جو بہت امپورٹنٹ تھیں, جو ہمیں ایک سپورٹ ملتی تھی فیملی سے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے, وہ ایسا ایسا کم ہو رہی ہے. اور بیکاز ہم ویسٹ کو فالو کرنے لگ گئے ہیں, لیکن ان سرٹن تھنگز ہم ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں, ناٹ کمپلیٹلی. جیسے ان کی آنیسٹی ہے, انٹیگریٹی ہے, اور چیزیں ہیں, ہارڈ ورک کی ان میں کوالٹیز ہیں, وہ نہیں. لیکن لائف اسٹائل, ویسٹرن لائف اسٹائل کو ایوری ون, مجھے لگتا ہے لاٹ آف پیپل جو پاکستان میں آئیڈیلائز کرتے ہیں اور فالو کرنے کی کوشش کریں, تو اس میں وہ فیملی کا جو اسٹرکچر تھا, جو پہلے تھا, وہ ٹوٹ رہا ہے. ایوری ون وانٹس ٹو لیو انڈیپینڈنٹلی. کیا یہ بھی ویسٹرن ٹریڈیشن کیا کہ فیملیز کا جو اسٹرکچر ہے وہ دیکھیں, وہاں پہ تو لوگ انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں, بٹ دین دیر سسٹم, اور جیسے ان کو اس کو اسٹیٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ وی آر ویری ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر. جیسے میں یہاں پہ آپ لوگ کی اپنی اس ایڈکشن ٹیم سے جب بات ہو رہی تھی, تو آئی سرپرائزڈ کہ فیملیز کتنا رول پلے کرتی ہیں پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ میں, ان کی کمپلائنس میں, ان کی امپروومنٹ میں. تو وہ چیز چونکہ ایسا ایسا اب کم ہوتی جا رہی ہے, تو اسٹریس بڑھ رہا ہے. جیسے پہلے آئی ووڈ سے کہ ایک ورکنگ مدر ہے, وہ جاتی تھی تو گھر میں گرینڈ پیرنٹس ہوتے تھے, بچوں کو اس کے پاس چھوڑ دیا, انہوں نے بچوں کا خیال رکھ لیا, اینڈ وہ کمفرٹیبلی جا کے کام پہ چلی جانا, واپس آ جانا. ناؤ دا اسٹریس از مور بیکاز وہ آپ لوز کر گئے ہیں وہ جو فیملی ہماری پازیٹیوٹی تھی فیملی اسٹرکچر کی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از مور ڈیمانڈس اینڈ فائنینشیل ڈیمانڈز اینڈ دا ڈیمانڈز لائف اسٹائل ڈیمانڈز ہیں, تو اسی کو ہی چیز کرنے میں ایوری ون از اسٹریسڈ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عالیہ, اور آپ سے بات کر کے اچھا لگا. ہم چاہیں گے کہ آپ جب بھی لاہور تشریف لائیں, اور مے بی ان فیوچر اسلام آباد میں بھی ہمارا ولنگ ویز ہے, آپ کو جیسا بھی ہو پلیز بی ایسوسیٹڈ ود اس, keep in touch with us. Sure. And I wish you very best in your career, and I hope that you will be able to change and touch many lives for better. Thank you very much. Thank you very much. Nice meeting you too. ناظرین, ابھی ہم جانے والے نہیں ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے پلٹ کے آئیں گے تو پھر مزید تھوڑی بہت بات بھی کریں گے, اور بریک کے فوراً بعد جب ہم آئیں گے تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں. ابھی چھوٹی بریک, اس کے بعد آپ سے مزید بات. تو ایک دفعہ پھر سے ہمارے پروگرام کا آج کا لاسٹ سیشن, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ابھی ہمارے ساتھ تھیں سائیکیٹرسٹ, کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ فرام اسلام آباد, ڈاکٹر عالیہ, اور تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ رحمت اللہ سلطانی صاحب, ابراہیم صاحب ہمارے ادھر ہیں, اور اسد بھی ہیں کی بورڈ پہ, اور ساتھ میں سلطان بلوچ بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں اسد کہ آپ موسیقی بجاتے ہیں, مختلف جو ہے آپ موسیقی کی تعلیم بھی دیتے ہیں, ساتھ میں پلے بھی کرتے ہیں, تو آپ کا تو موڈ ہر وقت خوشگوار رہتا ہوگا, کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہوگا؟ موسٹلی ایسا ہوتا ہے. کبھی کبھی خراب بھی ہو جاتا ہے موڈ؟ جب کبھی ایسا ہو کہ گھر میں, گھر کی بات یہ آگے پھر موڈ زیادہ گھر میں ہی خراب ہوتا ہے. نہیں, شادی شدہ خراب موسٹلی 95% میرا موڈ ایسے ہی رہتا ہے. ویسے اچھا رہتا ہے, ہاں. 5% کبھی کوئی بات ایسی ہو جائے جو پسند نہ آئے, یا پھر ذہن کو کلک نہ کرے, یا پھر اس سے متفق نہ ہو. اگر آپ ایک کام کیا کریں نا,
یہ جو کی بورڈ ہے یہ آپ گھر میں نہیں بجاتے ہوں گے، مجھے یہ لگتا ہے جب بھی بجاتے ہوں گے باہر ہی بجاتے ہوں گے. آپ نے بالکل ٹھیک گیس کی. آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ گھر میں اس کو پیک کر کے نہ رکھیں. ٹھیک ہے. گھر میں گھسے، بیگم کھانا کہاں ہے، کیا پکایا ہے. اچھا انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی کہ آپ جو ہے مثال کے طور پہ سبزی نہیں لائے یا کوئی بھی، تو جس لہجے میں بات کریں اسی طرح. دیکھیے دوسروں کے لیے تو آپ نے اس کو آسان بنایا ہوا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹ رہے ہیں. گھر میں جہاں پہ آپ کے لیے کریٹیکل پیریڈ ہوتا ہے، اب دیکھیں آپ یہ سلطان کو دیکھ لیں، یہ گھر جاتے ہیں، یہ جب بھی بات کرتے ہیں سر میں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے معاملات اچھے رہتے ہیں. کیوں جی؟ ایسے ہی صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا. ایکچولی مجھے اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں میرے گھر میں صرف میں ہی نہیں ہوں، میرے جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھی موسیقی سے ان کا وابستہ ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے آواز مجھے آتی رہتی ہے. تو اس لیے مجھے بجانے کے لیے میں ویسے ان کی سر سے میں اپنی مسز سے بات کر سکتا ہوں. ویسے تو آپ کی مسز بھی ہمیشہ جو ہے وہ سر میں بات کرتی ہیں، مگر ایک سر ہوتا ہے جس کو جب کوئی لگاتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے، اس کو دیپک راگ ہے، اور ایک ہوتا ہے ملہار. ہاں جی بالکل، وہ جس کی وجہ سے بارش برسنے لگتی. واہ واہ. تو مطلب یہ بھی اس کی زندگی کچھ نہ کچھ برستا رہتا ہے ویسے. ہمارے ساتھ جو ہے کالر ہیں، ان سے بات بھی ہم کرتے ہیں ساتھ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اعجاز بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہی تھی؟ دیکھ رہی تھی، اور بہت زبردست پروگرام تھا. اور مجھے یہ بتائیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر عالیہ ابھی؟ نہیں، ڈاکٹر عالیہ جو ہیں وہ تو اب چلی گئیں، اور ہمارے جو پینل میں آج بدلتے رہے لوگ، جیسا کہ آپ نے دیکھا پروگرام میں، تو ہم نے کہا کہ تبدیلی بہت ضروری ہے، تو اس لیے ہم تھوڑی سی تبدیلی آج کافی تبدیلیاں آئی ہیں آپ کے پروگرام میں. ہاں جی، یہ دیکھیں اسد صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور رحمت اللہ سلطانی صاحب آج ہمارے پروگرام میں آئے ہیں. ابراہیم صاحب آئے ہیں. ابراہیم صاحب کو گانے کا بھی بڑا شوق ہے. ہاں یہ گانا بڑا اچھا گاتے ہیں، مگر یہ سمجھ لیں کہ چھپے ہوئے رستم ہیں. زبردست. اور اعجاز بھائی آج تو پروگرام آپ کا جو ہے نا زبردست تھا. پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر عالیہ جو تھی آپ کی گیسٹ، ان کی تو آپ کے ساتھ کنورسیشن بہت زبردست تھی. بڑی میں نے تو بہت انجوائے کیا، کیونکہ دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے کہ میری جو بیسٹ فرینڈز میں سے ایک بیسٹ فرینڈ ہے وہ خود سائیکیٹرسٹ ہے. آپ کو ہاں میں بڑا امپریس ہوتا ہوں کہ جو ماشاءاللہ سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں، اور یعنی باوجود اس کے کہ سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، یہ سب لوگ جو ہے سائیکیٹری کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں، مگر جب بھی میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں اور کبھی اپنے سے بات کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سب انسان بھی ہیں، اور ہم سے بھی جو ہے ہمیں بھی پرابلمز ہوتی ہیں اس طرح کی. وہ باتیں تو رہنے ہی دیں، زیادہ ڈیٹیلز میں نہ گئے آپ، جی جی ورنہ مجھے مار پڑ جائے گی. جی جی جی. تو بات یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر عالیہ جو بات نہیں کری تھی بایو سائیکو سوشل ماڈل والی، جی وہ اگر لوگوں کو سمجھ آ گئی ہو تو ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات تھی وہ. جی. اور دوسرا وہ جو تھی میں یہ پور اسٹریس ٹالرنس کی جو بات ہو رہی تھی نا، جی تو یہ تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں. میں اپنے وارڈ میں آج بھی میرے پاس ایک پیشنٹ ایسی ریفر ہوئی تھی، اور میں بعض دفعہ حیران یہ ہوتی ہوں کہ لوگوں کی اتنی یہ اسٹریس کوپنگ اسکلز پور ہے نا، کہ چھوٹی سی بات جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید بہت مائنر سا ایشو ہے. اب ایک بچہ میرے پاس ایک ریفر ہوا، اس کا نا ایکیڈیمک پرابلم تھا، اس کو کلاس میں ٹیچر سے ڈانٹ پڑتی تھی کیونکہ وہ بھول جاتا تھا. تو اس بچے نے ٹیچر سے ڈانٹ پڑنے پہ یہ کیا کہ وہ الیکٹرک پول پہ چڑھ گیا اور ہائی ٹینشن وائر کو اس نے ٹچ کرنے کی کوشش کی. زیادہ تو ٹچ نہیں کر سکا، لیکن جتنا بھی اس نے اس کے قریب پہنچا اور اس کو وہ الیکٹرک شاک لگا اور گرا، اور وہ اب ہمارے برن وارڈ میں ایڈمٹ ہے. اچھا وہ بچہ سوسائڈل اٹیمپٹ کے ساتھ ہمارے برن وارڈ میں ہے. پھر میرے پاس ایک لڑکی ریفر ہوئی، انگیجمنٹ اس کی ٹوٹی ہے، اس نے سویپ پی لیا. آپ نے اس کو مبارک دی؟
एजाज भाई मंगनी टूटने अच्छा, sorry. तो चाहिए कि बर्बादी से बच गई। तो मतलब मैंने कहा कि भाई हर चीज का एक अच्छा पहलू भी तो होता है ना, दिस इज हाउ यू लुक एट थिंग्स। आज उसको बिठा के यही तो समझाया, मैंने कहा एक बड़ी मुसीबत से बच गई हो तुम। हाँ, तो बहरहाल मैं ये आपको बता रही हूँ कि हमारी खासतौर पे जो यूथ है ना जी, मैं अब एक ऑन अ सीरियस नोट बात कर रही हूँ कि इन लोगों में स्ट्रेस टॉलरेंस बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए जिस ज़माने में फैमिलीज़ इकट्ठे रहती थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, उसमें आपको पता है ना कि वो अगर आप हिंदुस्तानी ड्रामास देखें तो उसमें वो दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से सियासत चल रही होती है, कैसे कंट्रोवर्सीज, मकारियाँ चल रही होती हैं। और ऐसे में बच्चे जो थे वो छोटे, वो भी एक लार्ज फैमिली के साथ रहते थे और उनको कोपिंग मैकेनिज़म्स आ जाते थे, कोपिंग स्किल्स उनकी बेहतर हो जाती थी। अब जब के न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं और माँ बाप हैं और वो बच्चे हैं और उनको इतना डील ही नहीं करना पड़ता, तो शायद इसकी वजह से भी कोपिंग मैकेनिज़म्स कुछ ख़राब हो रहे हैं। भाई वो तो नेगेटिव कोपिंग वाली बात हो गई ना। मतलब एक आपके देखिए किसी भी इंसान की जिंदगी में नेगेटिव हैपनिंग्स तो होंगी। हम में से वो एक डॉक्टर सदाकत ने ना अपने एक प्रोग्राम में बात की थी जो कि मैंने पिक कर ली और अब मैं कोई आगे मेरे ख्याल में 10 पेशेंट्स को तो वो बात मैं बता चुकी हूँ। उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि ये दुनिया है, ये जन्नत नहीं है, यहाँ पे आपको जिंदगी में मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जीवन में अगर आए हैं, जीवन में अगर आए हैं, जीना तो पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना तो पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊं कि ये डॉक्टर सदाकत ने जो बात की थी ना कि ये दुनिया है, जन्नत नहीं है। ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे। अच्छा अच्छा, सॉरी, पहले आप मुकम्मल कर लीजिए। आपकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी? नहीं, हो गई थी खत्म, मैंने फिर से शुरू कर दी थी। अच्छा ठीक है। तो वो ये कह रही थी कि ये इस दुनिया में आजमाइशें तो आएंगी, लेकिन हमें इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम इनको एब्जॉर्ब कर सकें। सही। और वो चिकने घड़े वाली बात मैं कहती हूँ, चिकना घड़ा बन जाएंगे, ये हमारे ऊपर से स्लिप होगी, गिर जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है एक तरह से कि जब मुश्किलात आती हैं तो हम में से जो बेस्ट होते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोप करते हैं, वो एक तरीका ये भी है कि हम उनको सोक करें। और जिस तरह स्पॉन्ज होता है वो भारी होता जाता है, भारी होता जाता है। और एक तरीका आप ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कुछ को नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम सुबह निकले हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, किसी मकसद के लिए हम निकले और रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अब ट्रैफिक में किसी ने हमें पीछे से पी 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 टू 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 बहुत ज़्यादा करनी शुरू कर दी है और हम गुस्से में आ जाए कि इसने हमें हॉर्न दिया तो क्यों दिया। और फिर आगे जो है अगला गाड़ी वाला जो है उसने भी ब्रेक मार दी है, हमारी गाड़ी थोड़ी सी टच भी हो गई है, हम उनसे भी लड़ने लग जाएं, हम जो पीछे हॉर्न दे रहा है उससे भी लड़ने लग जाएं, फ़कीर जो दस्तक दे रहा है हमारे दरवाजे पे, हमारी खिड़की पे, उससे भी हम जो है वो लड़ने लग जाएं। और जो साथ में कोई अगर बैठा हुआ है, हमारा जीवन साथी है या कोई और साथी है, तो उससे भी हम जो है लड़ने लग जाएं, तो फिर ज़िंदगी में टेंशन तो ज़्यादा हो जाएगी ना। तो हमें देखना ये है कि मकसद क्या है। हमें अगर अच्छा स्टार्ट लेना है दिन का तो हमें किस चीज़ पे तवज्जो देनी है। हमारे जो साथ में जीवन साथी गाड़ी में अगर कोई बैठा है तो उसके साथ हम अपनी प्रैक्टिस करें, स्माइल करें, उसके साथ बना के रखें। जो फ़कीर अगर कोई है या कोई गदागर है वो अगर दस्तक दे रहा है उसके साथ विंडो रोल डाउन करके लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पीछे हॉर्न दे रहा है तो उस पर हमें गर्मी खाने की ज़रूरत नहीं। कई लोग जो हैं वो असल मकसद भूल जाते हैं और जहाँ पे गुस्सा चल सकता है, जहाँ पे वो चीख सकते हैं, वहाँ पे वो चीख लेते हैं, मगर उसके बाद पूरा दिन जो है ख़राब हो जाता है। सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ आपकी बात जो है कि कुछ चीज़ें जो है चिकने घड़े की तरह, कुछ चीज़ें जिनको हमें सोख नहीं करना, नहीं लेना, उनको जाने दे। जिस तरह कहते हैं ना, हॉर्न दो रास्ता लो। और कुछ चीज़ें जो उनको एक्सेप्ट करने, उनको अपनी ज़िंदगी में आने दें। और देन मिसाल के तौर पे अगर किसी ने अच्छी नींद पूरी की हुई है, किसी का जो है वो किसी ने कोई अच्छा काम किया हो, उसको अप्रिसिएशन मिली है, या आप कुछ और नहीं तो ख़ुद को एक सेल्फ हग तो दे ही सकते हैं।
آپ پیٹ آن دا بیک تو دے ہی سکتے ہیں اگر آپ نے زندگی میں کچھ اچھا کیا ہے. اور کئی دفعہ پری ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے چیزیں جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں, کمیاں ہوتی ہیں, ہم خود بھی ان کو ڈھک کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے اوپر بھی کام کرنا چاہیے اور نیگیٹیوٹی جو ہے نہ وہ اپنے اندر لے جانی چاہیے, نہ نیگیٹیوٹی اسپریڈ کرنی چاہیے, بلکہ پازیٹیوٹی جو ہے اس کو خود بھی اپنے اندر بھی لے کے جائیں اور باہر بھی لے کے جائیں. ڈو آئی میک سم سینس اور ناٹ؟ بالکل اجازت بھائی 100%. اور ایک بات یہ کہ وہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا انوائنڈ کرنے والی, ڈاکٹر عالیہ سے آپ بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہمیں انوائنڈ کرنا چاہیے. جی دیکھیں اس میں انہوں نے جو بات کی تھی میں اس سے ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں کہ دیکھیں ہمارا انوائنڈ کرنے کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کا زندگی میں کوئی بھی ایسا جو قریبی بندہ ہو, کوئی بھی انسان, آپ کے پیرنٹس ہوں, بہن بھائی ہوں, کوئی بھی انسان, اس کے ساتھ آپ جب بات کرتے ہیں اپنا جو بھی پرابلم ہے اس کو شیئر کرتے ہیں نا, اور پورے دن کا جو بھی آپ کی جو بھی روزات ہے وہ شیئر کرتے ہیں تو آپ ایک قسم کا انوائنڈ کر لیتے ہیں, آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کتھارسس اور وینٹیلیشن بہت ضروری ہے. وہ ایک تو آپ کے ذہن پہ کوئی بھی اسٹریس ہے وہ آپ شیئر کریں اور ریلیکس ہو جائیں. میں تو یہی کرتی ہوں. بہت اچھا کرتی ہیں آپ. اور آپ کے آپ جی یو وانٹ ٹو سے میری یہ زندگی میں اپروچ یہ رہی ہے کہ میں جتنی مرضی, میری زندگی میں پرابلمز آتے ہیں, کیوں نہیں آتے, لیکن میری یہ اللہ کا شکر ہے کہ رات گئی بات گئی والی اپروچ ہے. بہت اچھی بات ہے. بہت زیادہ دیر کے لیے میں سر پہ سوار نہیں کرتی کوئی بھی چیز. اور دوسرا اجازت ہے ادھر ادھر کی باتوں سے پہلے میں ذرا ویلکم کر دوں 2-3 لوگوں کو جو بھی آئے ہوئے آپ کے پروگرام میں. میرے بڑے اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹس ہیں, ایک ثنا کائنات ہے, ملیحہ خالد ہے. یہ دونوں میری بہت اچھی انٹرنیز ہیں اور میرے ساتھ آج کل ہاسپٹل میں ہیں. میں ان کی سپروائزر ہوں وہاں پہ. اچھا. اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں یہ دونوں میری اسٹوڈنٹس, اور ابھی آپ کے پروگرام میں آئی ہوئی ہیں, کامنٹس بھی کر رہی ہیں. اور ثنا نے آپ سے کوئی ایک کوشچن بھی پوچھا, اس کا بعد میں آپ کو اگر ٹائم ملے تو اس کو ریپلائی بھی حاصل کر ضرور دیجیے. اور یہ دونوں آپ سے شاید بعد میں کبھی, آج کل ٹائم نہیں ہوتا لیکن نیکسٹ کسی شو میں کال بھی کریں گی آپ کو. موسٹ ویلکم, موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے. تھینک یو ٹو ثنا اینڈ تھینک یو ٹو ملیحہ اینڈ تھینک یو فرید. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. لو جی, ہم جو ہے پروگرام کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں اور اجازت لیں یا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ ہے بات جو دل میں ہے تو کہہ دو. نہیں سر, میرے خیال سے کافی دل میں تو بہت سی باتیں ہیں جو آپ نے کہنی تھی مگر آج تک کہی نہیں ہے. اگر آپ یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کسی کو پیغام دینا چاہتے ہیں, آج 22 جنوری ہے اور 14 فروری بھی آئے گی, تو مطلب ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, ابھی سے آپ کو بنانا لگ جائیں, اس سے آپ کو سوال. کوئی اسپیشل بات تو نہیں, لیکن سب کے لیے میں یہ بات کسی اسپیشل کے لیے کوئی عام سی بات کہ رسپیکٹ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ہر شخص کو رسپیکٹ دے, چاہے آپ سے وہ چھوٹا ہے, بڑا ہے, امیر ہے, غریب ہے. رسپیکٹ ہر شخص کے مطلب ایک رائٹ ہے. ہر شخص کو رسپیکٹ کے ساتھ اسے ٹریٹ کرے, رسپیکٹ دے. بالکل آپ نے صحیح کہا, کیونکہ کہتے ہیں کہ courtesy begets courtesy, respect gets respect. اور یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ رسپیکٹ دوسرے کو پتہ ہے کون دے سکتا ہے؟ جو خود چاہتا ہو کہ اسے باقی, جس کے پاس کوئی چیز ہوگی تو وہی تو دوسرے کو دے گا نا. جس کا اپنا پیمانہ خالی ہے وہ چیز دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ یہ بھی ہے, لیکن ہم چینج کبھی بھی لا سکتے ہیں. اپنا پیراڈائم جو ہماری تھنکنگ ہے وہ پیراڈائم ہم کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں. اگر ہم رسپیکٹ لوگوں کو دینا شروع کر دینا تو آٹومیٹکلی رسپیکٹ لائک اے بال, وین یو تھرو اٹ ول بیکم بیک. ابراہیم صاحب, آپ کو پتہ ہے نا وہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں سلطانی کہ نیچا دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا, ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. یہ بات سمجھ آئی کسی حد تک, لیکن پنجابی گہری بڑا سمپل سی بات ہے کہ بھئی جن کے پاس خود عزت اپنی نہیں ہے ان کے ساتھ آپ کتنا بھی اکمک ہو جائیں وہ آپ کو کیا دیں گے. شاید وہ کسی زمانے میں اس وقت کی ہو, لیکن اب کے زمانے کی ہم بات کریں تو شاید ہمیں جتنی سوسائٹی دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے, گلوبل ولیج ہے, ایسے میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہر نیشن کو, ہر شخص کو, ہر جینڈر کو رسپیکٹ دیں. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں,
ان کیس یہ وہ والی بات ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ وہ والی بات ہے کہ ایک شخص تھا نا، وہ کہنے لگا کہ میں لاہور جا رہا ہوں، تو دوسرے نے کہا اچھا اچھا، میں سمجھا آپ لاہور جا رہے ہیں، ہم ایک ہی بات کرتے ہیں. مجھے خوشی ہوئی کہ میرے نقطۂ نظر سے آپ I totally agree with you, because you're so right. آپ کا آج پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ، اور آئندہ بھی پلیز آئیے گا. اور ابراہیم تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، اور اسد صاحب تھینک یو، اٹ واز پلیزر، اور آئندہ بھی پلیز آتے رہیے گا. اور سلطان صاحب بہت مزہ آیا، آپ نے ہمیں اچھے اچھے گانے سناتے رہنا اور موڈ مزاج ہمارا اور بہتر کرنا انشاءاللہ. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ جو پس پردہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور تھرو آؤٹ موجود رہے، بالکل ہمارے ناظرین کی طرح جو تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ موجود رہے، تھینکفل ٹو یو ایز ویل فار بینگ ہیئر. اور یہاں پہ دیکھیے ہمارے پینل پہ جو پیچھے پروڈیوسرز کی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، زبردست قسم کے لوگ، ان میں ملک ارسلان صاحب ہیں، عمیر صاحب ہیں، کامران جن کو پیار سے گھر میں کامی بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہیں، اور معاذ بھی ہیں، اور تمام ہمارے دیکھنے والے ولنگ ویز فیس بک پیج کے جنہوں نے آج ہمارے پروگرام میں شرکت کی، کامنٹس کیے، جن کے ہم بعد میں انشاءاللہ کامنٹس کے جواب بھی دیں گے. پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس پہ بہت کام کریں گے. اور آج جو رحمت اللہ سلطانی صاحب نے میسیج دیا کہ سب کے لیے عزت کا جذبہ ہمیشہ قائم دائم رکھیں، کہ اگر آپ عزت بانٹیں گے تو یہ لوٹ کے آئے گی اور آپ کو بھی عزت ملے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.